آپ حضرات علم کی برکت سماعت کریں۔ تمام شیطانوں کا سردار اور حاکم ابلیس ہے۔ ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اور اس کے چیلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں۔ روزانہ عصر کے بعد شام کے وقت ابلیس کا تخت بچھتا ہے، اس کے ارد گرد تمام شیاطین جمع ہو کر اپنا اپنا کام ابلیس کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیاطین اپنی اپنی کارستانی سنانے کے لیے جمع تھے۔ ان میں سے ایک شیطان بولا کہ میں نے اتنے لوگوں کو شراب پلوائی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے اتنے لوگوں کو بہکایا اور ان سے حرام کام کرایا۔ اسی طرح اور شیطان بھی اپنی شرارتیں سنا رہے۔ ابلیس نے سب کی باتیں سنی اور خاموش رہا، کسی کو کوئی شاباشی نہیں دی۔ پھر آخر میں ایک شیطان بولا کہ آج میں نے فلاں طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جا چکا تھا، اسی طالب علم کو بہکا کر پڑھنے سے روک دیا۔ اتنا سنتے ہی ابلیس مارے خوشی کے تخت پر سے اچھل کر نیچے آ گیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بولا انت یعنی قابل تعریف کام تو تو نے کیا، قابل تعریف کام تو نے کیا۔ دوسرے شیطان یہ دیکھ کر جل بھن اٹھے کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے لیکن ہماری کچھ تعریف نہیں، اور اس نے ایک لڑکے کو پڑھنے سے باز رکھا، ایک طالب علم کو پڑھائی کرنے سے روک دیا تو اس کو معمولی کام پر یہ شاباشی کے قابل ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں تہ کی بات نہیں معلوم، تم لوگوں کا سارا کام اسی شیطان کی بدولت انجام پا رہا ہے۔ اگر یہ انسان کو علم سے باز نہ رکھتا تو تم لوگ انسان کو بہکا نہ پاتے۔ اچھا وہ جگہ بتاؤ جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر صاحب علم نہیں، اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ شیطانوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ ابلیس صبح سویرے آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور ایک انسان کی شکل بن کر راستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد فجر پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ میں ابلیس کھڑا ہی تھا، دیکھ کر بولا السلام علیکم۔ اس عابد صاحب عبادت گزار نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر ابلیس نے کہا حضرت مجھے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ عابد صاحب جو نماز کے لیے جا رہے تھے انہوں نے کہا جلد پوچھو، مجھے نماز کو جانا ہے۔ پھر ابلیس نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتا ہے اور دکھا کر پوچھتا ہے حضرت کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں آسمان و زمین کو داخل کر دے؟ اس عبادت گزار عابد و زاہد اس شخص نے کچھ دیر خاموش ہو کر سوچتا رہا، پھر بولا کہاں زمین و آسمان اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ابلیس نے کہا بس حضرت مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ شیاطین کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے ان سے کہا تم لوگوں نے دیکھا میں نے اس کی ساری عبادتیں ملیا میٹ کر دی۔ یہ عابد اپنی بے علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار کر بیٹھا، خدا کی قدرت پر اس کا ایمان ہی نہیں، اب اس کی عبادت کس کام کی؟ پھر ابلیس آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر میں سورج نکلنے ہی والا تھا کہ عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ ابلیس سامنے پہنچا اور بولا السلام علیکم۔ عالم صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ ابلیس نے کہا حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا جلدی پوچھو، نماز کا وقت کم رہ گیا ہے۔
ابلیس نے کہا حضور کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کر دے؟ عالم صاحب نے کہا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے مردود یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، اللہ رب العزت ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس نے اپنے شیطان چیلوں سے کہا دیکھا تم لوگوں نے دیکھا، یہ علم ہی کی برکت ہے کہ یہ عالم میرے ہتھ کنڈے سے صاف بچ کر نکل گیا۔ محترم حضرات، جس علم کے ذریعے انسان کو اسلامی عقیدوں اور حلال و حرام کی باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اسے علم دین کہتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم دین اسے کہتے ہیں جس علم سے اسلامی عقیدوں اور حلال و حرام کی باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اسے علم دین کہتے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ صرف اسی علم کے ذریعے ابلیس کے داؤ پیچ سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی رہے دوسرے علوم، مثلا علم زراعت، علم تجارت، علم وکالت، علم ڈاکٹری وغیرہ، تو صرف روٹی کمانے کے لیے ہیں، ان سے شیطان کے فریب کی کاٹ نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہم تمامی لوگوں پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مولا قدیر ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔